الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ کے چناؤ میں یا بولنے میں کسی طرح سے بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ ہماری جو وضاحت تھی اس کو سمجھ نہیں سکے۔ لوگوں نے کومنٹس میں مجھے ہی تنقید کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بات دراصل ایسی تھی کہ یہ مفتی صاحب جو ہیں، ان کی ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا۔ صبر خدا ہے؟ نہیں۔ تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، یہ اہل سنت والجماعت سے ان کا، اس مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اہل حدیث اور دیوبندی ہمیں تنقید کرتے ہیں کہ ہم لوگ باباؤں سے مدد مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ بالکل شرک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اگر شرک ہے، باباؤں سے منت مانگنا، مرادیں مانگنا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد لو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز، انہوں نے کہا کہ نماز تو خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے۔ تو جب صبر اللہ نہیں ہے، اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے، نماز سے مدد لی جا سکتی ہے، تو باباؤں سے بھی مدد پھر لینا جائز ہو گیا، انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس بات پہ ان کو کہا، جواب دیا ہے کہ بابا جو ہیں وہ مخلوق ہیں، جتنے بھی بابا سے آپ مدد مانگتے ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ مخلوق سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ اور نماز مخلوق نہیں ہے، صبر مخلوق نہیں ہے۔ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کا میں نے حوالہ دیا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ نماز سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مدد نہیں مانگتے، کسی مخلوق سے مدد آپ نے نہیں مانگا۔ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے درخواست کرتے، اور اللہ ان کی ضرورت پوری کرتا۔ اور اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگیں، اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ نماز میں صلاۃ الحاجات پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے بولیے کہ بھئی میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، ہمارے ساتھ یہ مشکلات ہیں، اللہ دور کرنے والا ہے، مشکل کشا تو اللہ ہے۔ یہ بات میں نے بتایا کہ نماز جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اگر مخلوق ہوتا کوئی تو پھر شرک ہو جاتا۔ نماز سے مدد مانگنا گویا اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ جب انسان نماز میں جاتا ہے تو مدد بھی اللہ ہی سے تو مانگتا ہے وہاں جا کر کے۔ بھئی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اب میں نے یہ آیت کا بھی حوالہ دیا سورہ فاتحہ کا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہی یہی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا ہو سکتا ہے میں نے آپ کو سمجھانے میں غلطی کی ہے۔ لیکن لوگوں نے کومنٹس میں مجھے تنقید کیا کہ آپ کیا، یا تو آپ لوگ، اب یہ بھی لوگوں کو لکھنے کا طریقہ ذرا الگ ہے، مختلف ہے، جیسے کہ یا تو وہ ہمارا نام لے کر کے جیسے خط لکھتے ہیں نام کے ساتھ، تو ویسے کومنٹس کریں۔ اب وہ کومنٹس کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں یا اس سے کہہ رہے ہیں جو مفتی ہے۔ تو یہ چیز آپ ذرا سا واضح طریقے سے کومنٹس کیا کریں
کیونکہ نماز مخلوق اگر ہے تو اس سے مدد، ہم نے کہا کہ اگر وہ مخلوق ہوتا تو پھر اس سے اگر اللہ کہتا کہ اس مخلوق، نماز مخلوق ہے، مخلوق سے مدد مانگو، تو پھر آپ کے بابا سے بھی ہم مدد مانگتے۔ نماز تو مخلوق نہیں ہے، نماز میں تو صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اور جب بھی اللہ سے مدد مانگی جائے تو کیا ہے کہ حمد و ثنا کیا جائے اللہ کا، تو نماز میں یہ ساری اللہ کی تعریف آ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ کی تعریف ہے، اس میں حمد ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کا بہتر طریقہ تو نماز اور صبر ہے۔ اچھا، صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر توکل کرنا۔ یہ بات بھی میں نے بتا دیا تھا کہ صبر جو مولوی کہہ رہا ہے کہ صبر سے جب اللہ نے کہا کہ مدد مانگو تو باباؤں سے بھی مانگو، اس میں حرج کیا ہے؟ تو میں نے اس کے بات کو رد کیا کہ صبر جو ہے وہ تو اللہ پر توکل ہے، یعنی کہ ہمارا کوئی چیز کسی نے ہم سے چھین لیا اور میں نے صبر کیا، یعنی اللہ پر توکل کیا کہ اللہ اس کا متبادل مجھے دے گا۔ تو صبر کا مطلب ہے اللہ پر توکل کرنا کہ بس اللہ جو چاہے وہ کرے، اور جو مومن ہے وہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ غیر اللہ پر تو بھروسہ کرنے والا پھر تو اس کا ایمان کی وہ اپنی خیر منا لے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے دوسرے کے دروازے پہ جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ دوسروں سے مانگنا ہی تو شرک ہے کہ آپ نے اللہ کے برابر اس کو سمجھ لیا۔ لوگ جاتے ہیں غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، تو بھئی غوث پاک، اللہ کمزور ہے کیا غوث پاک سے جو آپ مضبوط کو چھوڑ کر کے کمزور کے پاس جا رہے ہیں؟ تو یہ بات میں نے وضاحت کیا تھا کہ نماز مخلوق نہیں ہے، نماز اور صبر یہ اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ اس وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ سے ہم نماز میں مدد مانگتے ہیں۔ باقی لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ ہے، تو یا تو کومنٹس انہوں نے غلط طریقے سے ہی کیا، تو کومنٹس کو ذرا واضح طور پہ لکھا کریں، نام کے ساتھ لکھیں گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے کومنٹس کیا کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک اور بدعت سے حفاظت فرمائے، اور شرک سے بالکل ہمیں دور کر دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ اللہ کی غلامی اگر جس نے چھوڑ دیا اس کا ایمان نہیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، یعنی ہم جیتے بھی ہیں، مومن جیتا بھی ہے اللہ کے لیے، مرے گا بھی تو اللہ کے لیے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن یہ بدبخت مولوی لوگ جو ہیں، یہ لوگ باباؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ کاروبار ہے، یہ مزار جو ہے، یہ جتنے بھی مزارات ہیں اس میں کروڑوں کا کاروبار روزانہ ہوتا ہے، اور آپ کو میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ آپ جائیے کسی مزار کے بابا سے کہہ دیجئے، جو وہاں کا، ان کے یہاں تو تخت چلتا ہے، باپ مر جائے گا کھا کر کے تو بیٹا بیٹھے گا، یعنی بیٹا اگر ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، بدبخت بھی ہے، وہی گدی پہ بیٹھے گا، وہی پیر بنے گا، لوگ اسی کے مرید ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو 10 کروڑ کا آفر دیجئے کہ بھائی تم ہٹو اور میں پیر بن کے اس گدی پہ بیٹھوں گا، ہم سے 10 کروڑ روپیہ لے لو، وہ کبھی بھی آپ سے یہ سودا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو روزانہ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں۔ یہ مزار پہ چندہ دینا حرام ہے، کوئی بھی مزار پہ چندہ نہ دیں۔ یہ سارے جو ہیں کھانے پینے والے لوگ ہیں، اب یہ سارے مفتی، ان کو انوائٹیشن ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں وہاں پہ، جا کے ان کو بھی ملتا ہے، یہ بھی خوب کھا رہے ہوتے ہیں باباؤں کے ساتھ۔ یہ اس کی مخالفت کیسے کریں گے؟ سائیکل پہ چلنے والا مولوی آج پراڈو پہ گھوم رہا ہے،
مرسیڈیز پتہ نہیں کس نے لے لیا، کون سی گاڑی ان کے پاس آ گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔